وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين۔ اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہیں۔ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 193۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے قوانین اور اللہ کے دین سے بغاوت کرتے ہیں ان کے خلاف اس وقت تک جنگ جاری رکھیں جب تک کہ فتنہ اور فساد ختم نہ ہو جائے۔ فتنہ اور فساد کا مطلب ہے کہ جب تک کہ کفر اور شرک کا زور ٹوٹ نہ جائے اور پوری طرح اللہ کا دین نافذ نہ ہو جائے اور کوئی قانون باقی نہ رہے سوائے اللہ تعالیٰ کے قانون کے، تب تک کے لیے آپ نے کافروں کے خلاف جہاد کرنا ہے اور لڑنا ہے۔ تو یہاں پہ اس آیت میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ تب تک قتال کریں جب تک فتنہ ختم نہ ہو، اور فتنہ کا مقصد ہے کفر اور شرک، اور خاص کر مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالنا، دین سے پھرنے پر مجبور کرنا، یا مسلمانوں کو دین پر عمل کرنے سے روکنا، یہ سارے فتنے کی صورت ہے۔ اور دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کا دین نافذ ہو، فیصلے اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق ہو، اور لوگ لڑائی اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر کرے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی غیرت میں آ کے لڑتا ہے، تو کوئی شجاعت کے لیے، تو کوئی ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے اللہ کے راستے میں کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس لیے لڑے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ، اللہ کا دین اور اللہ کا قانون نافذ ہو اور سربلند ہو، وہی انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتا ہے۔ بخاری کتاب التوحید میں یہ حدیث۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ جب وہ یہ کام کر لیں گے تو مجھ سے اپنے خونوں اور مالوں کو بچا لیں گے، الا یہ کہ اس کلمہ یا اسلام کی وجہ سے کوئی حق ہو اور اسے پامال کر دیا جائے، تو پھر کلمہ گو کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ بھی احادیث میں ذکر ہے کہ کوئی مسلمان اپنے دین کو چھوڑ کے مرتد ہو جائے، اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔ کوئی شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے، یا اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے، ان تین صورتوں میں کلمہ گو مسلمان کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور یہ کام خلیفہ ہی کرے گا، بادشاہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی وظیفہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرے، نافذ کرے، اس کو پھیلائے، ایسا ماحول بنائے کہ اس ماحول میں ایک مسلمان کو عمل کرنے میں، دین پر عمل کرنے میں کوئی دقت نہ رہے۔ اگر کافر منع ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کو قتل نہیں کرتے، مسلمان کو دین پر عمل کرنے سے نہیں روکتے، دین اسلام کے خلاف جو ہے نشر و اشاعت نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں کافروں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے کہ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر یہ لوگ منع ہو جاتے ہیں مسلمانوں کو فتنہ میں ڈالنے سے، فلا عدوان، تو پھر زیادتی نہیں ہے، الا علی الظالمین، مگر ظالموں پر ہے۔